شیطان جب شام میں اپنے چیلوں سے حساب لیتا ہے نا تو وہ تم نے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے، جو کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، تو تم نے اصل کام کیا. اب آپ اس کی گہرائی میں اگر جائیں نا تو یہ رشتہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں نے سائیکیٹری پڑھی، تو سائیکیٹری میں نفسیاتی بیماریوں کو پڑھا جاتا ہے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ زیادہ تر جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے بچوں میں پیدا ہوتی ہیں. میاں بیوی کی لڑائیوں کی وجہ سے بچوں میں نفسیاتی ایشوز پیدا ہوتے ہیں. اچھا وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھا کہ میری یہ سمجھ آئی کہ میاں جو ہے وہ گھر کے پلرز کی طرح ہوتا ہے. جیسے یہ ہم بلڈنگ کے 2nd فلور پہ ہیں، تو یہ جو 2nd فلور پہ ہم اتنے اسٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوہے کی وجہ سے، سیمنٹ کی وجہ سے نہیں. لوہا ہے اس میں، لوہے نے اس کو روکا ہوا ہے. اچھا پھر باقی اینٹیں، سیمنٹ، پلاسٹر، یہ بھلے عورت ہو، یہ کام عورت ماں نے کیا ہوا ہو، لیکن جو لوہا ہے نا اگر وہ نہیں ہوگا نا تو پھر وہ سیمنٹ سے آپ بڑی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. تو گھر بھی جو ہے نا وہ لوہا اور سیمنٹ اور پلاسٹر سب سے مل کے بنتا ہے. تو جہاں میاں بیوی اچھا گھر بنا کے بچوں کو دیتے ہیں تو وہ بچے تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہیں بچوں کو تو ذمہ داری کہا ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ انسان اپنے بچوں کی وجہ سے کئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ آزمائش ہیں تمہارے. تو بچوں یعنی اس بچوں کی آزمائش میں بھی کامیاب ہونے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ اگر اچھا ہوگا تو ڈبل پروفٹ ہی پروفٹ ہے. یعنی آپ کو بہت. تو میں بس زیادہ لمبی بات نہیں، 2-3 باتیں مجھے بس کرنی تھیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ گریٹ میرج از ناٹ وین اے پرفیکٹ کپل کمس ٹوگیدر، اٹس وین این امپرفیکٹ کپل لرنس ٹو انجوائے دیئر ڈفرینسز. دیکھیں میں نفسیات کا طالب علم ہوں، تو انسان فرق ہے. سارے دو بالکل سیم طرح کے انسان بھی ہوں گے نا، ان میں بھی عمر کا فرق ہوگا، علاقے کا فرق ہوگا، مذہب کا فرق ہو سکتا ہے، کلچر کا فرق، عادتوں کا فرق. سیم آ جائیں گے تو وہ کہیں گے یار یکسانیت بہت زیادہ ہے، وہ بھی برا لگنے لگے گا. تو یہ ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے پھر؟ یعنی ڈفرینسز ایشو نہیں ہونے چاہیے. ایشو کیا ہے کہ گریٹ میرج از وین، میرا سوال یہ ہے کہ ہم فرق ہیں مگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اب کیسے انجوائے کریں ڈفرینسز کو؟ ڈفرینسز ہاں یہ پہلے تو انٹینٹ ہو نا. یہ میراتھن کی انٹینٹ نہیں ہے نا تو پھر جھگڑنے کے 100 بہانے ہیں. اگر نیت ہی نہیں ہے لمبا عرصہ ساتھ رہنے کی تو پھر اور شادی کا تو مطلب ہی خوشی ہے نا. میں نے جو ایسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے شادی سیکھی نہیں، آپ کو شادی نبھانا آیا نہیں، شادی کو آپ نے جانا نہیں، اور آپ دوسری تیسری چوتھی کرتے رہیں گے تو یہ تو ایبنارمیلٹی ہے نا. آپ کو ڈرائیونگ آئی نہیں، آپ نے دوسری گاڑی لے لی، اس کو بھی ٹھوکا، تیسری لی، اس کو بھی ٹھوکا، تو آپ کی تو زندگی برباد. تو یہ میرا مطلب ہے کہ آپ پہلی کو تو خوشی بنائیں. انسان مختلف ہوتے ہیں، ہے نا، انسان کو اللہ نے مختلف بنایا ہے. تو میں چونکہ ٹائپس کے موضوع پہ بات کرتا ہوں، اور اس میں ایک جملہ بس اور ہے کہ ہم کیسے ڈفرینسز کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم سمجھنے کی جستجو اپنے اندر لے آئیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم ایک دوسرے میں جو فرق ہے نا وہ اس کی بنیاد کیا ہے. اور جہاں سمجھنے کا عمل رک جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو اچھا یا برا کے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں تو پھر ہم جج بن جاتے ہیں. تو پھر نتیجہ ہمیشہ ہاں کی صورت میں نہیں نکلتا. مختلف ہوتے ہیں مگر وہ ٹائپس کی بنیاد پہ مختلف ہوتے ہیں. ٹائپس سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جیسے پھلوں کی قسمیں ہوتی ہیں، پھولوں کی قسمیں ہوتی ہیں، پرندوں کی قسمیں، اس طرح انسانوں کی بھی قسمیں. انسان 16 طرح کے ہوتے ہیں فطرتاً. یہ آپ جانتے تھے؟ پہلے آپ لوگ جانتے تھے؟ چلیں یہ نیوز ہے آپ کے لیے. انسان فطرتاً الگ ہے. یہ آپ فطرت اپنی نہ چوز کر سکتے ہیں، نہ چینج بھی نہیں، بدل بھی نہیں سکتے اور پسند بھی نہیں کر سکتے. نہیں ہم کہتے ہیں نا ہم لوگ الگ ہیں. بھئی الگ ہیں تو کیسے الگ ہیں؟ تو ایسے الگ ہیں. ٹائپس الگ ہوتی ہیں عموماً. بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ 2 ایک ہی ٹائپ کے لوگوں کی شادی ہو جائے. اکثر شادیاں الگ الگ ٹائپس کے لوگوں سے ہوتی ہیں.
ٹائپ ہم پہچان لیں اپنی اور اپنے پارٹنر کی, تو کیا ہوگا, ایک دوسرے کو خوش رکھنا آسان ہو جائے گا. ٹائپ جو ہے بہت ہی گہرا علم ہے, بہت ہی ان ڈیپتھ پریڈکشن دیتا ہے انسانوں کے بارے میں, انسانوں کی ٹائپس کے بارے میں. تو اگر آپ کو اپنی بیگم کی ٹائپ پتہ چل جائے تو اس کو کیا پسند ہے اور کیا اس کو ناپسند ہے, کیا اس کا مزاج ہے, کیا لائف اسٹائل ہے, کیا اسٹرینتھ ہے, کیا بلائنڈ ایریاز ہے, سب ایکس رے کی طرح 1 منٹ میں سامنے آ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ 10 سال میں پتہ چلے گا. ٹائپ پتہ چلی, اگلے بٹن دبایا, رپورٹ سامنے آ گئی. اسی طرح آپ نے میاں کو جاننا ہے, آپ نے ان کی ٹائپ ڈالی, کمپیٹیبلٹی رپورٹ سامنے آ گئی. اس کو پڑھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. تو یہ بہرحال یہ ہو چکا ہے. میں نے کہا ایک آپ کو خوشخبری بتا دوں کہ ایک دوسرے کو جاننا, ایک دوسرے کو پہچاننا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یعنی یہاں تک ایک دوسرے کی خوشیاں بھی آپ لاجیکلی جان سکتے ہیں کہ میرے میاں کو کیا برا لگے گا اور کیا اس کو اچھا لگے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو خوش رکھیں یا اس کو دکھ دیں. سائنس یہاں تک تو ہیلپ کر سکتی ہے نا کہ اس نے آپ کی نفسیات کی تہہ میں جا کے بتا دیا کہ اس شخص کو یہ پسند ہے, اس عورت کو یہ ناپسند ہے, یہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہے, بغیر اس شخص سے ملے. تو یہ کام سائنس کے تھرو ہو سکتا ہے. اس پہ ہم کسی اور دن لمبی بات کریں گے. تو میں نے کہا بس آپ کو یہ پکچر دکھا دوں, اور باقی ہمارے فاؤنڈیشن کے چینل پہ بھی اس کے لیکچرز ہیں ٹائپس کے. آپ وہ لیکچر سنیں گے تو وہ سن کے بھی آپ اپنی ٹائپ نکال سکتے ہیں, ٹائپ بھی نکال سکتے ہیں اپنی بیگم. مجھے کئی, یعنی جب سے سر نے وہ لیکچر اپلوڈ کیے تو مجھے پوری دنیا سے کال آ رہی ہیں, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوری فیملی نے بیٹھ کے آپ کے لیکچر سنے اور سب نے اپنی ٹائپ نکال لی. تو میں پھر ان کو رپورٹس بھیج دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے مانگتے ہیں کہ بھئی اب پڑھو, اپنے آپ کو جانو, کیونکہ ٹائپ چینج نہیں ہو سکتی. نہ میاں کچھ بھی کر لے بیوی کی ٹائپ چینج نہیں کر سکتا, بیوی کچھ بھی کر لے میاں کو نہیں چینج کر سکتی. لیکن ہم سمجھ تو سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے ذریعے اسٹریٹجیز تو معلوم کر سکتے ہیں. خوش رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا میسج تھا کہ آپ اپنی زندگی کو ٹائپ ایک دوسرے کی سمجھ کے بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارا موضوع ٹائپ نہیں ہے, ہمارا موضوع خوشی ہے کہ ہاں میاں بیوی یہ خوشگوار زندگی گزاریں. دے شوڈ سیلیبریٹ ایوری مومنٹ آف دیئر لائف. یہ بہت آسان ہے, یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو اتنا خوش دیکھا ہے, اتنا خوش دیکھا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اللہ نے عورت مرد کا رشتہ ایسا بنایا ہے جب وہ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنی خوشی کا باعث ہیں, تو ہم چھوٹی سی یعنی ایک تکلیف جو ہے نا وہ ساری خوشیوں کو ایسی کم تیسی کر دیتی ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تکلیف تھی یہ تو نہ ختم ہونے والی تھی, اور یہ تو ایک ٹائپ ڈفرینس تھا, یہ تو ایک ایسا ڈفرینس تھا جس کو مجھے سمجھنا تھا, نہ کہ تبدیل کرنا تھا. نہیں وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں صحیح کر رہے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہم شادیاں ایک تو غلط طریقے سے کرتے ہیں, پھر اس کو نبھانے کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. تو پھر اب دیکھیں نا, آپ اگر صحیح طریقے سے گاڑی نہیں چلائیں گے تو آپ 1 یا 100 ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. آپ جب تک طریقہ ہی صحیح نہیں کریں گے. اب بلائنڈ میریجز ہو رہی ہیں آنکھیں بند کر کے, 10 لڑکیوں سے آپ ملنے نہیں, بیوی سے نہیں مل سکتے. اچھا اب ایک لڑکی 10 مردوں سے مل رہی ہے لیکن ہونے والے شوہر سے بات نہیں کر سکتی. زندگی اس نے گزارنی ہے, نہیں اس سے نہیں ملنا. اب اتنی جاہلیت سے اگر آپ شادیاں کریں گے تو وہاں اگر طلاقیں ہو رہی ہیں تو یہ تو کوئی یعنی کوئی اس میں کوئی حیرت انگیز نہیں ہے یہ بات. لیکن بہرحال میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں بہت خوش ہیں, ان کے بچے آپ دیکھیں. اچھا میاں بیوی کی خوشی دیکھنی ہے نا تو بچوں کو دیکھیں آپ. او ہو یعنی وہ ایک بچی تھی یہیں پنجاب میں جو 18 سال میں جس کی ڈیتھ ہو گئی, عارفہ کریم. یار اس کے میاں اس کے امی ابو کا انٹرویو سنے یوٹیوب پہ, آپ کیا کپل ہے سر. جب میاں بیوی راضی ہوں گے تو پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے نا کہ وہ 18 سال میں بل گیٹس کو امپریس کر گئی بچی. تو اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو چینج, اپنے پارٹنر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. بہت شکریہ, تھینک یو.